میرے دوست اور محلے والے یہ سمجھتے ہیں کہ میں پیسے کے لیے ماہنور کے ساتھ ہوں۔ وہ پیسے کماتی ہے اور میں خرچ کرتا ہوں۔ عام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ خواجہ سرا بہت دولت مند ہوتے ہیں، وہ اپنا شوق پورا کرتے ہیں، ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں اور خانگی ذمہ داریاں نہیں ہوتی۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے اور یہ ادھورا سچ ہے۔ ماہنور کے ساتھ میں 10 فٹ کے کمرے میں رہتا ہوں۔ رات کو مدھم روشنی میں مجھے دیواروں کا زعفرانی رنگ پسند ہے۔ ہمارے پاس ایک بستر اور کونے میں درگاہ کا مجسمہ ہے۔ ماہنور ان کی پوجا کرتی ہے۔ ماہنور کا خیال ہے کہ جب ہم اپنے خاندان والوں ہی کو اپنے رشتے کے بارے میں نہیں سمجھا سکے تو دوسروں کو سمجھانے سے کیا فرق پڑے گا۔ اس لیے وہ باہر کے لوگوں سے گھر کے بارے میں کم ہی بات کرتی ہے۔ ماہنور مجھے کسی ہیروئن سے کم نہیں لگتی۔ بڑی بڑی آنکھیں، صاف رنگ اور اسے اپنی پیشانی پر بڑی سی بندیاں لگانے کا بہت شوق ہے۔ ہم دونوں کی کہانی 12 سال پہلے دوستی سے شروع ہوئی تھی۔ پہلے ماہنور کا نام پروین تھا۔ ہم ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ جب میں پہلی مرتبہ پروین سے ملا تو وہ 10ویں کلاس میں تھا۔ چھٹے درجے کے بعد میں نے پڑھائی چھوڑ دی۔ والدین اور بڑے بھائی نے بہت سمجھایا لیکن ان دنوں ہم خود کو ہیرو سمجھتے تھے۔ آج میں اسے بری صحبت کہہ سکتا ہوں، لیکن جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا ان کا مجھ پر بہت اثر پڑا تھا۔ ان کے ساتھ شادیوں میں جا کر میں نے کئی قسم کے لوک گیت سیکھے اور گیت گانے کا کام شروع کر دیا۔ میں 16 سال کی عمر میں خود کفیل ہو چکا تھا جبکہ پروین 12ویں کلاس میں پہنچ چکا تھا۔ ہم دونوں نابالغ تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ وہ لڑکا تھا یا لڑکی میں نے کبھی یہ فرق محسوس نہیں کیا۔ اس کا خوبصورت ہونا یا لڑکی کی طرح نظر آنا میرے لیے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا، بلکہ جب ہم اس سے ملے تھے تو وہ لڑکوں کی طرح ہی پینٹ شرٹ پہنتا تھا۔ کسی لڑکی کے ساتھ تعلقات کیسا ہوتا ہے مجھے پتا تھا کیونکہ پروین سے پہلے میں ایک لڑکی کے ساتھ 2 سال تک رابطے میں تھا۔ ہمارے جسمانی تعلقات بھی تھے لیکن وہ مجھ سے 8 سال بڑی تھی۔ بعد میں اس کی شادی ہو گئی۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی عورت کے ساتھ رشتے میں رہنے کے مقابلے میں اب زیادہ خوش ہوں۔ ماہنور کو میک اپ کا بہت شوق ہے۔ 12ویں میں ہی اس نے اپنے کان چھدوا لیے تھے اور بال بڑھانے شروع کر دیے تھے۔ یہاں تک تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا، لیکن جب پروین کے گھر والوں کو پتا چلا کہ پروین لڑکا نہیں ہے اور وہ میرے ساتھ ہے تو انہوں نے اس کی باندھ کر پٹائی کی اور کئی بار اس کے ساتھ ایسا ہوا۔ انہوں نے گھر سے پروین کو تو نہیں نکالا لیکن اسے چھت والے کمرے میں رہنے پر مجبور کر دیا، یہاں تک کہ اس کا پانی بجلی بھی بند کر دی۔ اس کی تعلیم کے لیے میں نے ایک بیٹری سے روشنی کا انتظام کیا۔ اسے جو تکالیف دی جا رہی تھی ان کا ہم نے ساتھ مل کر مقابلہ کیا اور شاید اسی وجہ سے ہمارا رشتہ مزید مضبوط ہوا۔ میں خوش ہوں کہ پروین نے مجھ سے زیادہ تعلیم حاصل کی۔ میری والدہ کا کہنا تھا کہ تعلیم سے دنیا بدلتی ہے لیکن پروین کے لیے دنیا نہیں بدلی۔ بہت سے لوگوں نے ہم خواجہ سراؤں کو ملازمت نہیں دیتے کہہ کر پروین کو نوکری دینے سے انکار کر دیا، اس لیے پروین نے خواجہ سراؤں کے گروپ میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ ہمارے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ مجھے پتا تھا کہ خواجہ سراؤں کے گروہ میں شامل ہونے کا مطلب شادیوں اور خوشی کے مواقع پر لوگوں کے لیے ناچنا، گانا اور پیسے کمانا ہے۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں پہلی مرتبہ نورین کو ایک گلی میں خواجہ سراؤں کے مخصوص انداز میں تالیاں بجاتے دیکھتا تھا۔ اس وقت مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ لوگوں نے اور اس کے خاندان والوں نے اگر اسے اسی طرح قبول کیا ہوتا اور اس کی مدد کی ہوتی تو آج وہ کچھ اور کر رہا ہوتا۔ اسے مجبوراً اس پیشے میں آنا پڑا۔ اب ہم نے ساؤنڈ سسٹم لگانے کا کام شروع کیا ہے اور دونوں مل کر کام کرتے ہیں، گزارا ہو جاتا ہے۔ میں ابتدا میں ماہنور سے ناراض تھا لیکن اس کے کام کے لیے کبھی شرمندگی محسوس نہیں کی۔ وہ خوش تھی اور ہم بھی خوش تھے۔ خواجہ سراؤں کے گروہ کے سربراہ نے پروین کا نام بدل کر ماہنور رکھا تھا۔ میں نے اس کی مدد کی لیکن اس کے بڑے بھائی نے اور اس کے والد نے اسے بار بار مارا پیٹا۔ ماہنور کے گھر کا ماحول بہت خراب ہو گیا۔ جب اس کی ماں کا انتقال ہوا تو اہل خانہ نے اسے سر منڈوانے کے لیے کہا لیکن ماہنور نے انکار کر دیا۔ ماہنور کی والدہ کی وفات کے چند دن بعد ہی ہم نے شادی کر لی۔ ہماری شادی کو اب تقریباً 10 سال ہو چکے ہیں۔ کسی نے کہا کہ اگر ماہنور جنس تبدیلی کا آپریشن کرا لے تو شادی رجسٹر ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوئی اور اسی لیے ہماری شادی کا کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ہے۔ ایسا رشتہ قائم کرنے والے ہم تنہا نہیں ہیں۔ ماہنور کے گروپ میں تقریباً 25 خواتین ہیں جنہوں نے مردوں سے شادی کی ہے۔ ان میں سے 10 مرد ایسے بھی ہیں جن کی کسی دوسری عورت سے بھی شادی ہوئی ہے، بچے بھی ہیں اور وہ ہفتے میں 2 دن کے لیے اپنے خواجہ سرا ساتھی کے ساتھ رہتے ہیں۔ ماہنور اور میرے رشتے میں پہلے سے یہ طے تھا کہ شوہر میں ہوں اور ماہنور میری بیوی ہے۔ وہ میرے لیے کروا چوتھ کا روزہ بھی رکھ لیتی ہے۔ جب وہ تیار ہو جاتی ہے تو مجھ سے پوچھتی ہے کہ وہ کیسی لگ رہی ہے۔ ہر 6 ماہ بعد خواجہ سرا ایک تقریب منعقد کرتے ہیں
اس میں تمام خواجہ سرا اپنے شوہروں کے ساتھ شرکت کرتے ہیں۔ ہم ان تقاریب کو بہت پسند کرتے ہیں۔ ان پارٹیوں میں لوگ خوب رقص کرتے ہیں اور اچھے کھانے ہوتے ہیں۔ مجھے یہ تقریب اس لیے بھی پسند ہے کہ ان میں ماہنور خواجہ سرا کے بجائے ایک عورت کی طرح پیش آتی ہے۔ کئی بار خواجہ سرا لڑکوں کو بھی چھیڑ دیتے ہیں، لیکن ماہنور جب ان تقاریب میں یا سرے راہ میرے ساتھ ہوتی ہے تو یہ خیال رکھتی ہے کہ وہ تالیاں نہ بجائے، گالیاں نہ دے اور خواجہ سراؤں کے انداز میں بات نہ کرے۔ شاید وہ مجھ سے شرماتی ہے اور مجھے یہ بہت پسند ہے۔ ماہنور میں لڑکوں جیسی قوت ہے۔ جب ہم دونوں مذاقن گھر پر لڑ پڑتے ہیں تو اسے ہرانا آسان نہیں ہوتا، بلکہ کئی مرتبہ وہ مجھے چت کر دیتی ہے۔ میرے بہت سے دوست تھے، لیکن اب بہت سے پیچھے چھوٹ گئے، کیونکہ وہ مجھ سے خواجہ سراؤں سے دوستی کرانے کے لیے کہتے تھے۔ ان کے اعصاب پر صرف سیکس سوار ہے، وہ ان کے لیے حساس نہیں ہے اور نہ ہماری بات سمجھتے ہیں۔ ماہنور کے گروہ کی سربراہ داماد کی طرح میری خاطر مدارات کرتی ہیں۔ شادی سے قبل ماہنور نے گھر چھوڑ دیا اور اسی دوران اس نے کبھی اپنے خاندان والوں سے بات نہیں کی۔ وہ اپنے بھائی اور والد کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس کا خیال ہے کہ وہ خواجہ سرا ہے، اس لیے والد کی جائیداد میں اس کا کوئی حق نہیں۔ میرے گھر کے بھی زیادہ تر لوگ مجھ سے کتراتے ہیں۔ ہمارے زیادہ تر رشتہ داروں نے کہا کہ وہ مجھے اسی وقت ملیں گے جب میں ماہنور کو چھوڑ دوں، اسی لیے میں نے رشتہ داروں کو ہی چھوڑ دیا۔ تاہم گزشتہ 2 سالوں میں خاندان کے اراکین نے یہ دباؤ ڈالا کہ مجھے کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہیے۔ ان کا خیال ہے کہ اس طرح میری سوچ بدل جائے گی۔ شادی کے لیے اب تک وہ 3 لڑکیوں کا رشتہ لا چکے ہیں، لیکن میری شرط ہے کہ میں شادی کے بعد بھی ماہنور کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ باتیں میں ان کو ٹالنے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ جب میری شادی کی بات ہوتی ہے تو ماہنور خوف زدہ ہو جاتی ہے کہ کہیں میں اسے چھوڑ نہ دوں۔ اس خوف کے تحت وہ مجھے فیس بک اور واٹس ایپ کا استعمال کرنے نہیں دیتی، میں کسی دوسری لڑکی کے چکر میں نہ پڑ جاؤں۔ میں اس کی بات پر بہت ہنستا ہوں۔ میری ماں اپنے آخری دنوں میں کہا کرتی تھی، بیٹا ان چکروں میں مت پڑو، جوانی کے ساتھ سب چلا جائے گا، گھر عورت سے ہی بستا ہے، تو سب سے چھوٹا ہے، میرے مرنے کے بعد تجھے کوئی نہیں پوچھے گا۔ اب اس کی بات درست ثابت ہونے لگی ہے، گرچہ اس وقت میں ان سے کہا تھا، ماں یہ دل کی لگی ہے، نہیں جاتی۔ ماں کی موت کے بعد کسی نے گھر میں مجھ سے ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں کی، البتہ یہ کہہ کر ڈراتے ضرور ہیں کہ بڑھاپے میں زندگی مشکل ہو جائے گی۔ مجھے ماہنور سے محبت ہے، سچی محبت۔ میں اس کے ساتھ اپنی ساری زندگی بسر کر دوں گا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ لڑکا ہے یا لڑکی، یہاں کے خواجہ سرا۔ میرا دل اس سے ملتا ہے اور یہی کافی ہے۔ میری صرف 2 خواہشات ہیں، ایک اس کمرے سے بڑا گھر خریدنا جہاں ہم بہتر طور پر رہ سکیں، اور دوسرا ایک بچہ گود لے کر اس کی شادی کرنا۔ میں اپنی شادی میں کچھ بھی خرچ نہیں کر سکا، برات بھی نہیں دیکھی اور دعوت بھی نہیں کر پایا۔ بہرحال ماہنور کسی بچے کو گود لینے سے ڈرتی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ کسی بچے کو اپنی زندگی میں لانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔